بت پرستی کی پہلی داستان قدیم زمانے کی بات ہے جب انسان فطرت کے قریب تر تھا اور توحید پر قائم رہنا اس کے لیے ایک فطری سی بات تھی۔ انہی دنوں ایک نیک شخص ہوا کرتا تھا جس کا نام وود تھا۔ وہ اپنی قوم میں نہایت محبوب، دیانتدار اور پرہیزگار انسان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وود اپنے حسن سلوک، رحم دلی اور علم و حکمت کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا تھا۔ لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اس سے مشورہ لیتے اور اس کی زندگی کو ایک مثالی نمونہ سمجھتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن وود وفات پا گیا۔ اس کی موت نے پوری قوم کو غم میں مبتلا کر دیا۔ لوگ وود کی قبر کے گرد جمع ہو کر روتے، ماتم کرتے اور اس کی یاد میں آہیں بھرتے۔ ان کی دلوں میں اس کا خلا کسی طور پر پر نہ ہو سکا۔ اس کا ذکر ہر محفل میں ہوتا اور اس کی نصیحتیں زبان زد عام تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شیطان یعنی ابلیس نے موقع پایا۔ وہ انسانوں کی کمزوری کو بخوبی جانتا تھا اور جانتا تھا کہ اگر اس کے جذبات سے کھیل جائے تو وہ راستہ بدل سکتے ہیں۔ وہ انسان کی صورت میں اس کے درمیان آیا، نرم لہجے میں بات کی اور کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم وود کو کتنا چاہتے ہو، تم اس کی جدائی میں غمزدہ ہو، کیوں نہ تم اس کی ایک تصویر بنا لو، ایک ایسا خاکہ جو تمہیں اس کی یاد دلاتا رہے۔ جب تم اسے دیکھو گے تو تمہیں سکون ملے گا، تمہاری محبت قائم رہے گی۔ قوم نے اس تجویز کو سن کر مشورہ کیا۔ کچھ لوگ ہچکچائے مگر اکثر نے دل سے اسے قبول کر لیا۔ یوں ابلیس نے وود کی ایک تصویر بنائی جو اس کی قوم نے اپنے محفلوں میں رکھنا شروع کر دی۔ تصویر دیکھ کر وہ اس کی باتیں کرتے، اس کی خوبیاں یاد کرتے اور اس کے لیے دعائیں کرتے۔ کچھ وقت اور گزرا، ابلیس نے دیکھا کہ اس کے دل اس تصویر سے مانوس ہو چکے ہیں۔ اس نے ایک اور چال چلی، دوبارہ انسانی شکل میں آیا اور کہا، کیا ہی بہتر ہو اگر تم اپنے گھروں میں بھی وود کی ایک ایک مورت رکھ لو، تاکہ جب تم گھر میں ہو تو تمہیں اس کی یاد زندہ رہے، یوں تم ہر جگہ اس کے پیغام کو محسوس کر سکو گے۔ ایک بار پھر قوم نے اس کی بات پر اتفاق کیا۔ اب ہر لمحہ گھر میں وود کا ایک مجسمہ رکھا جانے لگا۔ ابتدا میں وہ اسے صرف یاد کے طور پر دیکھتے، مگر وقت کے ساتھ اس کی رویے بدلنے لگے۔ نئی نسل نے جب آنکھ کھولی تو وہ اس مورتیوں کو گھروں میں دیکھ کر یہی سمجھتے کہ یہ کوئی مقدس ہستی ہے۔ انہوں نے نہ اپنے بزرگوں سے پوچھا، نہ ہی کسی نے وضاحت کی۔ وقت کے دائرے میں بہتے ہوئے لوگ یہ بھول گئے کہ وود ایک انسان تھا اور اب وہ اسے خدا ماننے لگے۔ پھر رفتہ رفتہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا، نمازیں، دعائیں سب کچھ چھوڑ کر وہ انہی مورتیوں کو سجدہ کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی جہاد، اپنی امیدیں اور اپنے دل کی باتیں وود کے مجسمے سے کہنا شروع کر دی۔ کچھ نے اسے رزق دینے والے کہا، کچھ نے اسے بارش برسانے والا مانا۔ یوں انسان کی پہلی لغزش نے شرک کی بنیاد رکھ دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب بت پرستی نے جنم لیا۔ سب سے پہلا بت جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی گئی وہ وود کا بت تھا۔ ابلیس کی یہ پہلی چال کامیاب ہوئی اور انسان توحید سے شرک کی طرف میل ہوا۔ یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کسی بھی نیک عمل میں اگر حد سے تجاوز کیا جائے یا جذبات میں بہہ کر عقل کو ترک کر دیا جائے تو وہی عمل گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ وود ایک نیک انسان تھا مگر اس کی محبت نے لوگوں کو شرک کی راہ دکھا دی اور یہی شیطان کی سب سے بڑی جیت تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔